اچھا لیکن ابڑو صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل بڑی لیجسلیشن ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں، اور جس ہاؤس کے آپ ممبر ہیں یعنی کہ سینٹ کے ممبر ہیں، تو وہاں پہ پچھلے دنوں کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے، اس پہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی قیادت خوش نظر نہیں آ رہی ہے. ایک انکوائری شروع کر دیا انہوں نے کہ جناب جو آپ کی پارٹی کے سینیٹرز ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے وہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کروا لیا. تو کیا آپ کی پارٹی کی قیادت خوش نہیں ہے سینیٹرز کے ساتھ؟ میں اس پہ تو آپ کو بریف کرتا ہوں سینیٹرز کے پارٹ پہ رول پہ بھی جو سینیٹ ہوا ہے ہماری پارٹی کی قیادت کا کیا موقف ہے. لیکن ایک کمٹمنٹ آپ یہ میڈیا میں بھی لائیں نا، آپ ماشاءاللہ سینئر صاحب ہیں کہ کم از کم جب آپ سوال پوچھیں نا جس سے پوچھیں وہی بندہ جواب دے. اس کو تو کریں کم از کم. ایک ہوتے ہیں نا بائلاز ہوتے ہیں، اگر ہم اس پوزیشن میں آ کے ہم اس پہ نہیں آتے آپ کم از کم اس کو تو کریں جو بھی ہو. جو بھی ترمیم لے آئے نا آزادی اظہار رائے پہ جو ہے وہ قدغن لگا دیں. باری باری بول میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کی باری ختم ہوئی، میں نے جواب دیا، اب وہ جواب بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم لے آئیں تاکہ ان کے جواب پہ جواب دینے سے میں محروم ہو جاؤں. چلیں خواہش پوری کر دیں. چلیں پتہ نہیں یہی وجہ ہے نا کہ جب اسلام آباد میں یہ صاحبات اور گئے تھے مونال پہ تو 6 لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا آئی جی نے. یہی تو مصیبت بنتی ہے. میرا سوال نہیں یہ مصیبت بنتی ہے جب لوگ بولتے نہیں. میرا سوال تو رہ گیا نا ابھی دیکھیں نہیں میں جواب دیتا ہوں. میں تو آپ کے ہاؤس میں بیٹھا ہوں. دیکھیں اگر اس طریقے کا ماحول آپ کے شو میں نہیں ہونا چاہیے. کسی اور صحافی بہت سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ایک عزت ہے نا، ریسپیکٹ ہے، آپ کا مقام ہے اپنا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے لیجسلیشن کی بات کی ہماری پارٹی کو دیکھیں نا اس وقت ہے کیا 6-7 دن جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے بچے ہیں. آپ ڈیلی جائیں کوئی 10-20 بل ڈیلی آتے ہیں بھائی. آخر 16 مہینے سے تو آپ کو گورنمنٹ ملی ہے نا، تو یہ آپ اسی ٹائم سے اسٹارٹ کرتے. جو عدلیہ کے بل آئے سارے چیزیں یہ آپ کو اسی وقت یاد ہونے چاہیے تھے جب 10 اپریل کو آپ نے ٹیک اوور کیا. وہی عمر عطا بدیال صاحب تھے نا جس کے ڈیسیجن کی وجہ سے آپ آئے. اسی وقت سے آپ بل لانا شروع کرتے کہ ہمیں ان پہ بھی آبجیکشن ہے جس پہ بھی. جہاں تک بات آئی ہمارے پارٹی کی تو یہ جو پچھلا بل آیا ہے جو مطلب 27 تاریخ کو یہاں ہوا تو اس پہ خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہماری پارٹی نے یا کسی نے کوئی اس کی حمایت کی. ایکچولی تھا کیا اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 26 تاریخ کو 25 کو جوائنٹ سیشن ہوا تھا. اس میں بڑی افراتفری ہوئی. جو خواجہ آصف صاحب نے جو بڑے مشہور ہیں باقاعدہ ان کے مطلب مزاج میں ایسی ایک عزت والی کوئی بات ہوتی نہیں. تو انہوں نے جب وہاں خطاب کیا تو اسی پہ ہمارے جو بھی سینیٹرز تھے انہوں نے احتجاج کیا. میں تھا نہیں اسی میں محرم پہ گاؤں جاتا ہوں، میں لاڑکانہ تھا. تو اسی پہ وہ احتجاج کرتے وہ باہر نکل گئے. آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے بھی بات کی. وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے بھی کہا، اس نے کہا معافی تو مجھے مانگنی نہیں، میں نے کبھی سیکھی نہیں. آپ کو پتہ ہے میر صاحب معافی تو عزت والے لوگ مانگتے ہیں، بڑے دل والے مانگتے ہیں. معاف کرنا بھی اور معافی مانگنا بھی یہ عزت والے بندے کی بات ہوتی ہے جس کا دل گردہ بڑا ہونا چاہیے. غلطی انسان سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے لوگ جب چلے گئے باہر لابی میں تو یہ بل پاس ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بل ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں. بھائی بھی بیٹھے 2 منٹ لگتے ہیں بل پاس ہونے میں. اس پہ تو میرا خیال ہے 1.5 منٹ لگا. مقصد وہی ہے. تو وہ باہر وہ لابی میں بیٹھے تھے، ہمارے لوگ اندر نہیں تھے. خان صاحب کو یہ رپورٹ تھی کہ ہمارے لوگوں نے یہ بل جو ہے اس کو ایسی کوئی بات ہے. اچھا اب میں کامران مرزا صاحب آپ اس ہمارے شو میں آئے تو آپ نے کہا تھا کہ اس دن پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تھے ہاؤس میں، اگر وہ چاہتے ہیں تو بل کو روک سکتے تھے. لیکن اب ابڑو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ابڑو صاحب اور آپ کے تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے وہ ذرا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ابڑو صاحب نے شکریہ ادا کیا کل تقریر کرتے ہوئے ہاؤس میں. کیسے شکریہ ادا کیا ذرا سنیں. میں سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے بھائی سینیٹر کامران مرزا صاحب کو. انہوں نے جو ایک غلط ریمارکس تھے ہمارے فیمیل سینیٹرز پہ ایک منسٹر کے، تو انہوں نے اٹھ کے ان کی عزت بھی کی، ان سے معافی بھی مانگی. وہ اس کا کام ہی نہیں تھا. اچھا وہ واقعی آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خواجہ آصف کے خلاف احتجاج کر کے باہر چلے گئے، اس دوران میں وہ بل منظور ہوا. تو کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ میں تسلیم نہیں کرتا. تو کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ فائن ٹیوننگ ہے، آج بھی کہتا ہوں فائن ٹیوننگ. ان کی تو لگ نہیں رہی ہے فائن ٹیوننگ. نہ ہو ان کی، نہ ہو ان کے بات ان کے منہ میں ہوتی ہے اور تارڑ صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے دوستوں کی ہوگی، مگر میں اس بات پہ جو نا ابھی بھی قائم ہوں کہ وہ فائن ٹیوننگ تھی. اور دیکھیے اتنی اہم جب بات ہوتی ہے، اب فرض کر لیجئے کہ یہ والے جس پہ کل جو اس میں آیا تھا بل، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنا اس کا پرتشدد انتہا پسندی والا. تو دی مومنٹ یہ آیا ہے یا اس کے ساتھ آس پاس شروع ہوا ہے تو ہم بھاگ کے اندر آ گئے تھے. اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس وقت جب نکل جانا یا کسی بھی بہانے سے نکل جانا یا نہ آنا، یہ میرا خیال ہے کہ
ट्यूनिंग। अच्छा, تو یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے اتحادیہ ہیں اور حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان میں آپ کی پارٹی کے بھی وزراء شامل ہیں، تو خواجہ آصف صاحب بھی اسی حکومت کے وزیر ہیں، تو خواجہ صاحب نے ایک بات کی، تحریک انصاف اس پہ ناراض تھی، آپ نے کیوں معافی مانگی؟ دیکھیے میں ایک بات سنجیدگی کے ساتھ سمجھتا ہوں، یہ جو بہنیں ہماری باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن، یہ پہلے بھی لوگوں کی بری نظروں کا بھی شکار ہوتی ہیں، بری باتوں کا بھی شکار ہوتی ہیں، وہ بڑی ہمت کر کے آتی ہے، وہ آپ کی ہماری بچیوں کے لیے شاید وہ راستہ بنا کے آئندہ کے لیے، ہماری بچیاں آج تک نہیں نکل رہی مگر وہ راستہ بنا رہی ہیں، تو ساری بری نظریں، ساری بری باتیں یہ اپنے پہ لیتی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ان کو کوئی خدا نخواستہ ان میں کوئی کمی خامی ہو بھی اور ہم ان کو برا کہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو کہ ان کے اندر خدا نخواستہ ہو، تو وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے کہ اللہ پاک نے عورت کو مرد سے زیادہ محترم بنایا ہے، اس لیے اس کو پردے کا بھی حکم۔ اب ابڑو صاحب، آپ نے کل جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب کو پان کھانا چاہیے، پان کھانے کا مشورہ دیا، وہ پان کیوں کھائیں؟ دیکھیں جی، وہ میرا جو کہنے کا مقصد تھا نا، دیکھیں آدمی کبھی کبھی ایسی چیزیں جذبات میں کر جاتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ اتفاق سے، لیکن خواجہ صاحب کے یہ جو 16 مہینے ان کو جو واقعات ملا ہوا ہے نا قومی اسمبلی میں، تو وہاں تو آپ جب جائیں نا تو وہاں ایسا ماحول، کیونکہ پہلے تو ہم جاتے نہیں تھے جوائنٹ سیشن میں، جب ہم ایز اے سینیٹر جوائنٹ سیشن میں لاسٹ کوئی 3-4 میٹنگ میں گئے ہیں تو وہ جو اسپیکر صاحب ہے کسی کو بولنے نہیں دیتے، تو وہاں جب جائیں نا تو وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے وہ 5-6 گالیاں دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے واہ 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 کمال ہو گیا، مطلب ایسے ایک دوسرے کو صرف داد دینی ہے، کس پہ؟ اپوزیشن ہے نہیں، بندے ہیں نہیں کہ جو بات کریں، بھائی ٹھیک ہے، جو ہماری جو سمجھیں کہ سو کالڈ اپوزیشن ہے، سمجھیں کہ 20 لوگ جو ہمارے منرفین ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان میں سے بندے اٹھتے ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، تو وہاں یہ ماحول تھا۔ اسی دن بھی یہ ہوا کہ خواجہ صاحب جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے افسوس اس پہ تو نہیں ہوا، میں اس وقت سے کوئی 5-6 منٹ لیٹ سے آیا جب وہ پہلے ہی اپنا شو کر چکے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ آئے اپنے ایاز صادق صاحب۔ آپ یقین کریں تھی سینئر لیڈرشپ، آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے پیپلز پارٹی کا ایک امیج ہے نا کہ یہاں ان کی بڑی بڑی لیڈرشپ ہے، ان کا ایک رول ہے، ڈیموکریٹک جو ان کا چہرہ ہے، لیکن آپ سندھ میں جائیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کا جو بیہیور پبلک کے ساتھ۔ تو یہاں بھی ایاز صادق صاحب، اس کا بھی ایک مطلب امیج ہے کہ بھائی ایک سافٹ اسپوکن آدمی ہے، لیکن وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے جیسے وہ خواجہ آصف تھے۔ تو اسی پہ میں نے ان کو کہا کہ وہ ایک انڈین فلم تھی، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، آپ نے دیکھا ہے جب آدمی پان کھاتا ہے نا تو منہ بھر جاتا ہے، تو آدمی بولنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو زبان کنٹرول میں رہتی ہے، بجائے کہ اس پہ ابھی پوری دنیا اس کو جو ہے کتنی ملامت اس پہ ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہے پوری دنیا سے۔ میں تو نہیں نا، دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، کسی کو چھوڑ دیں، اوورآل کوئی بھی مہذب ادارہ اس کو برداشت کرے گا؟ ہم ویسے پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگوں کو پان کھانے کا مشورہ دینا چاہیے، سب کو کھانا چاہیے، سب کو کھانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ عزت آبرو کے ساتھ بات کرنا کم از کم پارلیمنٹرین پہ فرض ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ اب آپ نے جواب دینا ہے لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔